اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. والطور قسم ہے طور کی، وکتاب مسطور اور لکھی ہوئی کتاب کی، فی رق منشور پھیلے ہوئے ورقے میں، والبیت المعمور اور آباد گھر کی، والسقف المرفوع اور بلند چھت کی، والبحر المسجور اور جوش مارتے ہوئے سمندر کی. ان عذاب ربک لواقع بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے. ما لہ من دافع اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ الطور کی ابتدائی 8 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل سورۃ الذاریات مکمل ہوئی اور سورۃ الذاریات سے پہلے سورہ قاف کے اندر بتایا تھا کذالک الخروج کہ تم سب نے قبروں سے دوبارہ اٹھنا ہے. سورۃ ذاریات میں اس کے بعد فرمایا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع، جو تمہیں وعدہ دیا گیا یہ سچا ہے اور جزا کا دن ضرور قائم ہوگا. اب سورۃ الطور میں فرمایا ان عذاب ربک لواقع، اس کے بعد جس کو عذاب کا فیصلہ ہوگا وہ بھی یقیناً ہو کر رہے گا، اور ما لہ من دافع اس عذاب کو بھی پھر کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. تو یہ بالترتیب یعنی بے شک اور پھر قیامت اور پھر اس کے بعد جزا اور سزا، یہ تینوں صورتوں کے اندر ترتیب کے ساتھ یہ بیان کیا گیا ہے. باقی اس سے قبل سورۃ الذاریات میں آسمان اور زمین کی تخلیق کو بطور عبرت اور بطور عقلی دلیل کی بیان کیا گیا، اور اس سورہ مبارکہ میں آسمان کا پھٹ جانا اور کانپ جانا اور ریزہ ریزہ ہو جانا یعنی اس کے اختتام کا بیان کیا گیا ہے. باقی وہاں متقین اور مجرمین کا مختصر ذکر تھا، جہاں پہ تھوڑا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے اہل جنت کا بھی اور اسی طرح عذاب کا بھی. ابتدائی صورت میں جو آج کا ہمارا سبق ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بطور گواہی کے چند قسمیں کھا کر بتایا کہ قیامت کا عذاب آنے والا ہے. طور کی قسم، طور وہ پہاڑ ہے جس پر اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم کلام ہوئے تھے.
و کتاب مستور، اور لکھی ہوئی کتاب کی قسم۔ لکھی ہوئی کتاب سے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے لوح محفوظ کی کتاب مراد ہے۔ لوح محفوظ کی وہ کتاب ہے جس پہ علم الہی اول آخر کا علم، جو ہو گیا، جو ہونا ہے، جو ہوگا، سب کچھ علم اس کے اندر موجود ہے۔ قرآن پاک بھی پہلے لوح محفوظ میں تھا، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، پھر آسمان دنیا پہ اترا اور پھر ہمارے تک پہنچا۔ اسی طرح بعض مفسرین فرماتے ہیں کتاب مستور سے مراد قرآن پاک یا پہلی ساری آسمانی کتابیں، وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے نازل ہوئی تھی، سب کتاب مراد ہیں۔ فی رق منشور، رق کہتے ہیں ورقے کو، چھال کا وہ باریک چمڑا جس کے اوپر پہلے لکھا جاتا تھا۔ منشور کا معنی پھیلا ہوا، پھیلے ہوئے چمڑے میں یا پھیلے ہوئے ورقے میں۔ تو یہ قرآن پاک جو ہے یہ اوراق میں لکھا گیا ہے، ہمارے پاس بھی پہلے جناب چمڑوں وغیرہ پہ لکھا جاتا تھا، یا لوح محفوظ جس چمڑے میں لکھی ہوئی ہے وہ پھیلا ہوا ہے۔ بل بیت المعمور، اور بیت معمور آباد گھر کی قسم۔ آباد گھر بیت اللہ بھی ہے، اور جہاں پر بیت اللہ ہے بالکل اسی کی سیدھ میں 7ویں آسمان پر اسی طرح کا ایک گھر ہے جس کو بیت المعمور کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے وہ گھر دیکھا ہے معراج کی رات، اور وہاں پہ 70,000 فرشتہ اس گھر کا طواف کر رہا ہے، اور جو ایک بار طواف کر لیتا ہے پھر قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی، اتنا وہ آباد گھر ہے البیت المعمور۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ بیت المعمور کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو بیت معمور والسقف المرفوع، اور بلند چھت کی قسم۔ سقف کا معنی چھت، مرفوع کا معنی بلند، اس سے مراد آسمان ہے۔ جہاں بھی آپ چلے جائیں اوپر دیکھیں تو ایک بلند چھت تمہیں نظر آئے گا، وہ آسمان ہے۔ والبحر المسجور، اور دریا کی قسم، المسجور، ابلتا ہوا یا جوش مارتا ہوا، لہریں جس کے اندر اچھل رہی ہوں، موج زن ہو، اس کی قسم۔ یہ ساری قسمیں بطور گواہی کے ہیں کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ یہاں پر مفسرین نے ان مقامات کا جو ذکر کیا گیا ہے، مقامات میں سے 3 مقام ہیں، ایک طور، دوسرا بیت معمور، اور تیسرا بحر مسجور۔ باقی چھت آسمان والا تو ہر جگہ پہ ہے، یہ کوئی خاص مقام کا ذکر نہیں ہے۔ فرماتے ہیں 3 مقام کا ذکر یہاں پہ جو کیا گیا ہے، اس کے اندر حکمت بڑی عجیب مفسرین نے بتائی ہے۔ فرماتے ہیں طور تو یہ وہ مقام ہے جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ ہم کلام ہوئے، خلوت کا مقام تھا، ایک رب تھا اور ایک موسیٰ تھا، اور اللہ پوچھ رہا تھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ۔ بڑی خوبصورت باتیں ہو رہی تھیں رب کی اور رب کے کلیم کی۔ اللہ پوچھ رہے تھے تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ یا اللہ میرے ہاتھ میں میری سوٹی اور لاٹھی ہے، میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں، پتے جھاڑ کے بکریوں کو کھلاتا ہوں، اور بھی بڑے فائدے ہیں۔ اچھا میرے موسیٰ اس کو ذرا القہا یا موسیٰ، ذرا نیچے ڈالا، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ سانپ بنا دوڑا۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، اللہ نے کہا ڈر نہیں، خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، ہم پھر اس کو دوبارہ لاٹھی بنا دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر آگے اور دعائیں مانگی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، میرے اللہ میرا سینہ کھول دے، میری زبان کی لکنت دور کر دے، میرے کام کو آسان کر دے، میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے۔ یہ باتیں ہو رہی ہیں تنہائی میں، اللہ کی اور اللہ کے کلیم کی آپس میں باتیں ہو رہی ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، وہ کچھ مانگ رہے ہیں، وہ کچھ دے رہے ہیں، وہ معجزے دے رہے ہیں، وہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کا بھائی ہارون ساتھ رسول اور نبی بنا کر دے رہے ہیں۔ تو یہ ایک عز و نیاز کی باتیں تھیں جو خلوت میں طور کے مقام پر موسیٰ کلیم اللہ اور اللہ کے ساتھ ہوئی۔ رول گواہ بیت المعمور،
کہتے ہیں یہ بھی ایک ایسا مقام ہے، یہاں پہ بھی ایک برگزیدہ بندے کی اللہ کے ساتھ خلوت کی باتیں ہوئی ہیں، اور وہ برگزیدہ بندہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا جو باقی انبیاء کو نہیں عطا کیا۔ بیت المعمور 7 آسمانوں سے اوپر اللہ نے وہاں آپ کو پہنچایا، اور وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے جو ملے، اللہ کے نبی نے جو تحفے پیش کیے اور پھر آپ کو بدلے میں تحفے ملے، آپ نے تحفے پیش کیے تحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ زبانی عبادت بھی تیرے لیے، بدن کی عبادت بھی تیرے لیے، مال کی عبادت بھی تیرے لیے۔ اللہ نے جواب میں کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نبی تیرے اوپر میرے سلام بھی ہوں، تیرے اوپر رحمت بھی ہو، تیرے اوپر برکتیں بھی ہوں۔ 3 تحفے آپ نے پیش کیے، 3 اللہ نے تحفے دیے، اور بیت المعمور کے مقام پہ آ کے اللہ کے نبی نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ سلام ہم پر بھی ہو اور تیرے باقی نیک بندوں پر بھی ہو، میری امت کو بھی شامل کیجیے اس میں، اس سلام کے اندر یا اللہ میری امت کو بھی شامل کیجیے۔ تو بیت المعمور یہ وہ مقام تھا جہاں حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے سلام وصول کر رہے تھے اور اپنی امت کو بھی اس سلام میں شامل فرما رہے تھے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے اسی مقام پہ یہ بات بھی فرمائی جو حدیث پاک میں کہ لا اسنی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، یا اللہ تیری تعریفیں جس طرح تو خود کر سکتا ہے نا، میں اس طرح نہیں ادا کر سکا۔ تو یہاں بھی اللہ کے حبیب اور اللہ کے درمیان ایک خلوت میں گفتگو ہو رہی ہے، جو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو نواز رہے ہیں اور انعامات دے رہے ہیں، اور اللہ کے حبیب وصول کر رہے ہیں، کچھ اپنے لیے کر رہے ہیں، کچھ اپنی امت کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ بھی وہ عظیم مقام تھا جہاں پہ اللہ کی اور اللہ کے حبیب کی خلوت ہوئی تھی، خلوت کی گفتگو ہوئی تھی۔ بحر المسجور، دریا جو موج زن ہو، جس میں لہریں اٹھ رہی ہوں، دوسرے لفظ میں کہا جو جوش سے بھڑک رہا ہو۔ فرماتے ہیں یہاں بھی ایک نبی کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے جو دریا کی موجوں میں اللہ سے خلوت میں باتیں کر رہا تھا، اور وہ تھے حضرت یونس علیہ السلام۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ فرماتے ہیں یونس علیہ السلام قوم سے ناراض ہو کر چل پڑے، ابھی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں تھا کہ آپ جائیں، بس قوم کی بدعمالیاں اور بدعقیدگیاں اور ان کا رویہ دیکھا تو حضرت یونس علیہ السلام سمجھے کہ اب ان پہ عذاب ہی آئے گا، لہٰذا میں تو نکل جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جا کر کشتی میں بیٹھے، اور کشتی بھنور میں آ گئی، دریا کی موجیں تھیں، دریا خوب موج زن تھا، کشتی بھنور میں آئی، فساہما، قرا ڈالا انہوں نے، تو قرا نکلا حضرت یونس علیہ السلام کے نام کا، اور پھر جناب یونس علیہ السلام کو کشتی سے اتار کر دریا میں پھینک گیا۔ انہوں نے کہا بھی قرا ڈالو، ایک بندے کو تو قربانی دینی پڑے گی، اب ساری کشتی ڈوب جائے اس سے بہتر ہے کہ ایک بندہ ڈوب جائے باقی تو بچ جائیں۔ اب وہ ایک بندہ کون تیار ہوتا ہے کہ یار میں ڈوب جاؤں باقی بچ جائیں۔ اب قرا ڈالا، نکلا یونس علیہ السلام کے نام کا۔ مفسرین لکھتے ہیں قرآن میں تو صرف قرے کا ذکر ہے کہ 3 بار قرا ڈالا گیا۔ کتنی بار؟ ایک بار ڈالا تو نکلا یونس علیہ السلام کے نام کا، جو پوری کشتی میں معزز آدمی تھے، اللہ کے نبی، وہ تو اللہ تعالیٰ ان کو چہرہ ہی ایسا عطا فرماتا ہے کہ دیکھنے والا مرغوب ہو جاتا ہے۔ یہ مرزا بیوقوف جس کی آنکھ ہی پوری نہیں تھی کہتا میں بھی نبی ہوں، اگر شیشے میں اپنا غور سے منہ دیکھ لیتا تو شاید اس طرح نہ کہتا۔ نبی کا چہرہ وہ بے مثال چہرہ ہوتا ہے۔ اب انہوں نے قرا جب ڈالا تو نکلا کس کا؟ یونس علیہ السلام کا۔ ان کا بھائی ایسا خوبصورت آدمی اور ایسا معزز اور محترم اور مکرم بندہ یہ تو نہیں، دوبارہ قرا ڈالتے۔ دوبارہ ڈالا تو پھر نکلا کس کا؟ ان کا یار ایک دفعہ پھر ڈالے، پھر ڈالا تو پھر نکلا یونس علیہ السلام۔ سبحان اللہ، عجیب اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی نا، تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ تھا
اور شاید وہ ساری بھنور میں آئی کشتی اس لیے ہو، اللہ تعالیٰ کا نظام ہی ایسا تھا۔ 3 دفعہ جب نکلا نا یونس علیہ السلام کے نام کا قرہ، پھر انہوں نے کہا کہ چلو جی یونس علیہ السلام کو ہی اب کشتی سے نکالتے ہیں اور یونس علیہ السلام کو ہی کشتی میں ڈال۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام کے اندر بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کشتیوں کا ڈبونا اور کشتیوں کا تارنا یہ میرا کام ہے۔ پیغمبر کشتی کے اندر موجود ہے، کشتی ڈوب رہی ہے، اور پیغمبر کو کشتی سے نکالا تو کشتی تیر گئی ہے۔ اللہ نے کہا فیصلے میرے چلتے ہیں۔ اب یونس علیہ السلام کو جو ہی کشتی سے نکالا اور دریا کے اندر ڈالا تو قرآن کہتا ہے کہ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، مچھلی منہ کھول کے انتظار میں تھی۔ جو یونس علیہ السلام کو کشتی سے اٹھا کے دریا کی طرف چھلانگ لگائی انہوں نے، تو سیدھا مچھلی کے منہ کے اندر گئے، اور فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، لقمہ بنا کے پیٹ کے اندر لے گئی اور لگی دریا کی موجوں کے اندر تیرنے۔ اب جناب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، دنیا والوں بے خبر، مچھلی سمندر کی موجوں کے اندر موج زن ہو گئی ہے، اللہ کا نبی مچھلی کے پیٹ کے اندر پہنچ گیا ہے۔ اب کیا ہوا؟ اب ہر طرف سے کسی کو کوئی خبر نہیں یونس کہاں ہے، لیکن باخبر جو ہے وہ خبیر جو ہے وہ خبردار ہے، اس کو پتہ ہے۔ اب یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ سے اللہ کو پکارا، فنادا فی الظلمات، فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ الہ کا معنی ہم کرتے ہیں مشکل کشا کوئی نہیں ہے، حاجت روا کوئی نہیں ہے۔ دیکھو نا یہاں مشکل میں ہے نا پیغمبر، مشکل میں ہے کہ نہیں ہے، حاجت میں پھنسے ہیں کہ نہیں، تو کیا کہا لا الہ، تیرے سوا حاجتیں پوری کرنے والا نہیں، تیرے سوا مشکلوں سے نجات دینے والا نہیں، نفع کا مالک نہیں، نقصان کا مالک کوئی نہیں، الا انت، صرف تو ہی ہے میرے اللہ، تو ہی ہے، سبحانک، تیرا کوئی شریک نہیں، تو شریکوں سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میرے اسباب کم پڑ گئے ہیں، میں پھنس گیا ہوں، یا اللہ تو مجھے نجات عطا فرما۔ فاستجبنا لہ، اللہ فرماتے ہم نے اپنے پیغمبر کی دعا کو قبول کیا، ونجیناہ من الغم، اور پھر ہم نے اس غم سے اپنے نبی کو نجات عطا فرمائی، وکذالک ننجی المؤمنین، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح نجات دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے۔ یہاں پہ ایک بات عرض کروں اپنے معاشرے کی، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ بہت بڑا وظیفہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آیت کریمہ کے نام سے ہمارے یہاں مشہور ہے آیت کریمہ۔ واقعی آیت کریمہ بہت بڑا وظیفہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی اسی کلمے کے ساتھ، اور پھر اللہ کا یہ وعدہ بھی ہے کہ میں ایسے نجات دوں گا باقی لوگوں کو۔ لیکن دھیان کیجیے کہ یونس علیہ السلام نے جس وقت پڑھا ان کی کیفیت کیا تھی، کہ بندہ ذرا ایک منٹ کے لیے سوچے نا کہ مچھلی کے پیٹ کے اندر بندہ پھنسا ہوا ہو اور دنیا و مافیا سے بے خبر ہو، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہو، اس وقت جو بندہ دعا کرے گا وہ کس انداز میں کرے گا، اور ہم کس انداز میں کرتے ہیں۔ بس یہ فرق ہے ہمارے پڑھنے میں اور ان کے پڑھنے میں، سمجھ آئی نا، کہ ہم وہ دھیان سے پڑھتے ہی کوئی نہیں ہے، طلب سے پڑھتے ہی کوئی نہیں ہے، پھر کہتے ہیں بڑے وظیفے کر لیجیے فائدہ کوئی نہیں ہوا، سمجھ آئی۔ تو ہمارے ہاں پہلی بات یہ ہے کہ خود پڑھتے ہی نہیں ہیں سارے سے، طالب علموں کو بلاؤ جی وہ پڑھیں گے، بھائی بیمار میں ہوں، ضرورت میری ہے، اور پڑھے گا کوئی اور، جیسے بیمار میں ہوں اور دوائی میں کہوں بھائی صاحب آپ کھا لیں، تو پھر جناب ان کی دوائی کھانے سے مجھے فائدہ تو نہیں ہوگا نا، سمجھے۔ اور پھر طالب علم، ہم طالب علم رہے ہیں، اور طالب علموں کو کیا لگے جناب دوسرے کو پڑھنا۔ جب ہم بھی چھوٹے جاتے تھے نا بعض دفعہ جناب وہ آیت کریمہ پڑھو جی، یا اللہ یہ کس مصیبت میں پھنس کے، چھٹی کے ٹائم، وہ بھی چھٹی کے ٹائم میں، پڑھائی کے ٹائم پہ طالب علموں کا پڑھنے کا دل نہیں کرتا، بچے ہوتے ہیں نا، کھیل کود میں دل کرتا ہے، چھٹی کا ٹائم وہ کس کا دل کرتا ہے پڑھنے کے لیے، ان کو جناب پابند کر دیا، اب وہ جناب کبھی کیا اور کبھی کیا، اور کبھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت، لاکھ پوری پڑھنی ہے، کون پڑھا لاکھ پوری کر شف کی اور جناب اٹھا کے ادھر پھینکی۔ تو بجائے اس کے، بندہ تھوڑا عقل سے کام لے، بجائے اس کے کہ ہم ان کو تنگ کریں اور ان کو مجبور کریں، ان کی
یوں ہی خدمت کرے. وہ قرآن نہیں پڑھ رہے, سحری کے وقت سے اٹھتے ہیں, جب ہم ابھی سوئے ہوئی ہوتے ہیں اس وقت سے اٹھتے ہیں اور عشاء کے بعد تک بھی پڑھتے ہیں. جو حفظ کر رہے ہیں وہ قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں نا. وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں نا. میں اس کے اندر ان کا ایک وقت کا کھانا کھلا دوں, 2 ٹائم کا کھلا دوں, 3 ٹائم کا, جتنی مجھے توفیق ہے کھلا دوں, تو وہ جتنا وہ پڑھ رہے ہیں اس کے اندر میرا حصہ ہو جائے گا. بجائے ایسے کہ میں ان کو تنگ کروں, بجائے ایسے کہ وہ ایسے جان چھڑانے والی آگے پیچھے کر کے, اس کا مجھے ثواب کیا ملے گا؟ جو اس طرح کے پڑھ رہا ہے, جو جان چھڑانے کے لیے پڑھ رہا ہے, ان کو خود ثواب اس کا نہیں ملے گا. جو اس طرح سر سے اتارنے کے لیے پڑھ رہا ہے تو مجھے کیا بخشیں گے وہ, یا میرے ماں باپ کو وہ کیا بخشیں گے؟ تو بجائے اس کے وہ جو قرآن مجید مسلسل پڑھ رہے ہیں اور اٹھتے ہیں سحری کی, اس کے اندر یہ مسجد بن رہی ہے نا, تعمیر ہو رہی ہے, میں اس میں 10 اینٹیں لگا دوں, میرا حصہ پڑ گیا نا اس میں. جب تک وہ مسجد آباد رہے گی میرا حصہ رہے گا نا اس میں. تو وہ حفظ کر رہا ہے بچہ قرآن پاک, 100 بچے حفظ کر رہے ہیں, میں 100 بچوں کو ایک دن کا کھانا میں بھی کھلا دوں تو میرا حصہ بھی اس میں پڑ گیا کہ نہیں پڑ گیا؟ پڑھ گیا نا. تو جب تک وہ 100 حفظ کریں گے, آگے پڑھائیں گے, پڑھتے رہیں گے, اس سارے کے اندر میرا حصہ پڑ گیا. اب وہ ثواب والا اصل کام ہے. اگر یہ بات بتائیں تو لوگ بگڑ جاتے ہیں, جی درود کو نہیں مانتے, ختم کو نہیں مانتے. بھی ختم درود کا انکار نہیں, لیکن تھوڑا طریقہ سمجھیں, اس طریقے سے کریں جس طریقے سے ہمیں اجر ملے, جس طریقے سے ہمیں ثواب ملے, جس طریقے سے ہمیں کرنے کا کوئی فائدہ بھی ہو. برق ہے بات تو میں نے یہاں سے دی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, جتنا کوئی طلب کے ساتھ پڑھے گا نا اتنا ہی فائدہ ہوگا, اور جتنی بے رخی کے ساتھ پڑھے گا اس وقت پھر کیا فائدہ ہوگا. اس لیے فرماتے ہیں کہ طلب کے ساتھ ہونا چاہیے. برکت یہاں پہ تو بات چل رہی تھی 3 مقامات. طور کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی خلوت گاہ ہے, جو اللہ سے انہوں نے ہم کلامی کی اور اللہ سے بات چیت ہوئی. اسی طرح بیت معمور میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رب سے خلوت اختیار فرمائی اور اللہ سے گفتگو فرمائی. اور اسی طرح دریا کی موجوں میں حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارا. اللہ فرماتے ہیں یہ باتیں سچی ہیں نا, تم جانتے ہو نا کہ موسیٰ بھی مجھ سے باتیں کرتے ہیں, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجھ سے باتیں کرتے ہیں, اور اس بھنور کے اندر پھنسے ہوئے یونس علیہ السلام بھی مجھ سے باتیں کرتے ہیں. جب میری باتیں سچی ہیں تو پھر یہ بھی مانو نا ان عذاب ربک لواقع, کہ رب جو کہتا ہے نا کہ قیامت ہوگی اور عذاب ہوگا, یہ بات بھی سچی ہے. ان عذاب ربک لواقع, بے شک تیرے رب کا عذاب بھی واقع ہونے والا ہے, اور ما لہ من دافع, اس کو کوئی روکنے والا نہیں. ساری کائنات والے مل جائیں اور کہیں قیامت نہ آئے تو یہ نہیں ہو سکتا, یہ قیامت آ کر ہی رہے گی, اور اللہ تعالیٰ کا جو بھی فیصلہ ہے وہ نافذ ہو کر رہے گا. اللہ تعالیٰ نے کامل یقین نصیب فرمائے. ترجمہ دوبارہ سنیں. والطور وکتاب مسطور, قسم ہے طور کی اور لکھی ہوئی کتاب کی, فی رق منشور, پھیلے ہوئے ورق میں, والبیت المعمور, اور آباد گھر کی, والسقف المرفوع, اور بلند چھت کی, والبحر المسجور, اور جوش مارتے یعنی ابلتے ہوئے سمندر کی. ان عذاب ربک لواقع, بے شک عذاب تیرے رب کا واقع ہونے والا ہے. ما لہ من دافع, کوئی اس کو روکنے والا نہیں.